ایک واصف کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے، کہ جو عمارت اپنی بنیاد سے ہل جاتی ہے اس عمارت کا کھڑا رہنا پھر ممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مبین احمد۔ ناظرین اس وقت موجود ہوں طلاب والی مسجد میں، یہاں ایک محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے صوفیہ کانفرنس کے عنوان سے، جس میں علماء مشائخ اور سیاسی شخصیات نے شرکت فرمائی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے لگتے جگر جناب صاحبزادہ کاشی محمود صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی بسم اللہ جی، بہت شکریہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام آدمی کو جب اللہ مل جائے تو اس کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور خاص آدمی کو اگر اللہ مل جائے تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سرکار نے ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں، ایک جو بہت محنت کرتا ہے، عمل زندگی میں کرتا ہے، وہ بھی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک وہ جو جس کو عطا ہوتی ہے یا درویشی جس کو ملتی ہے وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے کہا فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرق ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو عبادات سے پہنچا ہوتا ہے نا، وہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ یا اللہ میں پہنچ تو گیا ہوں، اب میرے یہ کام ہے تو یہ یا اللہ ذرا مہربانی ہے۔ اور جو درویش جب پہنچتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں پہنچ گیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے یہ اب تو نے بتانا ہے، بس میرا کام تھا یہاں تک آنا۔ تو درویش جب پہنچتا ہے نا تو اس کا سفر پھر وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے اللہ جیسی ڈیوٹی دے۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے بڑے اللہ کرنے والے، کہتے ہیں کسی فرشتے کا گزر ہوا وہاں سے، اور فرشتے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس، کوئی آپ کی فرمائش ہے تو بتا دیں۔ اس نے کہا ہاں میری فرمائش ہے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی مجھے ساری تیری فرمائشیں پتہ لگ گئی۔ انہوں نے کہا میں تو بھی گنوائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں اللہ کو میسیج دے دوں گا کہ تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے اس کو۔ تو ہمیں اصل میں جو اللہ کے علاوہ جو ہے نا وہ لوگوں کو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور کسی کو صرف اللہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کے علاوہ چاہیے اس کا سفر شروع ہوگا، اور جس کو صرف اللہ چاہیے جس کی منزل اللہ ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ موجودہ دور میں صوفیہ کرام کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہم صوفیہ کرام کی جو تعلیمات ہیں اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اگر ہم اپنی اساس سے، اپنی جو بنیاد ہے اس سے اگر ہم ہٹیں گے تو ہمارا زوال پذیر ہونا یقینی ہے۔ ایک واصف کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے، کہ جو عمارت اپنی بنیاد سے ہل جاتی ہے اس عمارت کا کھڑا رہنا پھر ممکن نہیں ہے۔ تو ہماری جو اصل طاقت ہے، ہماری جو اساس ہے، وہ ہمارے بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، اور یہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں، یہ توڑنے والی نہیں ہے۔ یہ ہم اینٹ میں تو آلریڈی بیٹھ چکے ہیں، لیکن اگر یہ اینٹ اکٹھی ہو جائیں تو پھر ایک عمارت دوبارہ سے بن سکتی ہے۔ تو تعلیمات یہی سچی ہیں، یہی اچھی ہیں، اور یہی وہ تعلیمات ہیں کہ جن کے اوپر چل کر آپ ایک ملت اسلامیہ کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر امت کے اجماع کی اگر بات کریں تو وہ یہی تعلیمات ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ آپ کٹھے کیسے رہیں، آپ اللہ کے راستے پہ کیسے چلیں، آپ دنیا میں لوگوں کے لیے کیسے منفعت بخش ہو سکتے ہیں، آپ اپنے لیے اپنی آخرت کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہ تھے صاحبزادہ کاشی محمود صاحب، جنہوں نے آج صوفیہ کانفرنس میں اپنے دماغ شیئر کی۔ عابد قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہر سال یہاں پر محفل سے جاتے ہیں، اور مجھے یہ دوسرا سال ہے میں یہاں پہ حاضری دے رہا ہوں، اور ہمیشہ سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں نا یہ بڑے ضروری ہیں۔ جیسے 5 وقت نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے نا، حالانکہ اذان نہ بھی دی جائے تو بھی نماز کے لیے تو وقت اگر مقرر ہو گیا سب کو چلے جانا چاہیے، لیکن اذان دینا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی اذان دیتا ہے۔ تو عابد قادری صاحب ان میں سے ایک ہیں کہ جو اذانیں دیتے رہتے ہیں اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ اللہ انہیں توفیق دیے رکھے جی۔ جزاک اللہ سر۔ بہت شکریہ جی۔